ہم بات کریں گے 2021 کے سب سے بڑے سکینڈل پہ۔ یہ ایسا سکینڈل ہے جو کہ آپ کو مین سٹریم میڈیا جو ہے اس پہ تو نظر نہیں آیا، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ اس سکینڈل کو سامنے کیوں نہیں لے کے آ پا رہا۔ بہرحال یہ سکینڈل ہے جناب قادیانی لیک سے متعلق۔ 2021 کی یہ قادیانی لیکس جو ہیں یہ ایک آڈیو ٹیپ کی شکل کے اندر جو ہے، آڈیو کال کی شکل کے اندر جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جس کے اندر ایک خاتون ہے جن کا نام ہے ندا۔ وہ مرزا مسرور صاحب جو کہ اس وقت قادیانی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کو ایک کال کر رہی ہیں، اور اس کے اندر جو ان کی گفتگو ہے اور اس جو تقریباً 40 منٹ سے زیادہ کی گفتگو ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب جو محمود شاہ ہے جو کہ مرزا مسرور کا سالہ ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑے قادیانی جماعت کے عہدے کے اوپر فائز ہے، اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ کئی سال سے جو ہے وہ جنسی زیادتی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک طرف اپنے گھر لے کے گئے، کوشش کی نہیں، وہ قدرتی طور پہ کامیاب ہوئے، اور میں نے ادھر سے ایک سپرنٹ ماری کہ ریپ ہو، یہ ہو، فلانا ہو، میجرمنٹ پہ اخراج ہو رہے، روٹی پہ اخراج ہو رہے، مگر ریپ پہ نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے وہ عورتوں کو ریپ کر رہے ہیں۔ آپ نے اتنی طاقت دی ہے، یہ کچھ نہیں تھا، باقی زندگی میں وہ گوبر سے بھی بدتر تھا۔ آپ نے اس آدمی کو طاقت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ اب آپ بھی اس کے سامنے کانپ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس نے نام لیا لڑکی نے ڈاکٹر مبشر کا، اور ایک کوئی عامر ہے جو کہ وہ بھی قادیانی جماعت کا جو ہے وہ یہاں پہ ایک جو عہدے پہ فائز ہے، اس کا نام لیا، کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں، اور خاص طور پہ جو مرزا مسرور کا جو سالہ ہے محمود شاہ، وہ میرے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ زیادتی کرتے آ رہے ہیں۔ پھر مجھے حسب اس وقت آپ مجھے پتہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایڈوکیٹڈ آدمی سے بات کر رہی ہوں یا کیا، کہ 1 سال کا بچہ کسی کے چنگل میں 8 سال سے ریپ ہو رہا ہے، کئی ہفتے میں کئی مرتبہ ہو رہے، میں معاف ہو چکی تھی، میں آپ کو لکھ چکی ہوں کہ میں اتنی معاف تھی کہ کبھی میں نے اپنے لیے دعا تک نہیں کی تھی۔ ہاں، وہ پنجرہ ٹوٹے یکم مارچ کو جب آخری دفعہ اس آدمی نے میری سے خوشی چھیننے کی کوشش کی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جناب مجھے ڈرایا جاتا ہے، مجھے دھمکایا جاتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خاموش ہوں تو مجھے گچی سے پکڑیں اور گن لیں اور میری کن پٹی پہ مار دیں۔ ہاں، کیونکہ یہ نہیں، مگر یہی ہوتا ہے، یا دبئی میں سیٹ اپ دے دیتے لوگوں کو عظما باجی کی طرح، یا ایسے چپ کرواتے ہیں جیسے میں آپ کو نہیں پتا آپ کس سے انڈر ایسٹیمیٹ مجھے کر رہے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی میرے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوئی ہیں اور جن اشخاص نے کی ہیں، یہ چناب نگر جو روا قادیانیوں کا جو بڑا مرکز ہے پاکستان کے اندر، یہ اس کے احاطہ خاص کے اندر ہوتا رہا ہے میرے ساتھ۔ یہ تو نہیں کہ ایک ٹیرر کی ہوئی ہے روا میں اور وہ جو مرضی کرے۔ اب اطہر بھائی کا لوگ یہ نہیں کہتے کہ اطہر بھائی کو مرڈر کروایا ہے کیونکہ عظما باجی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ کیا باتیں میں بتاؤں، میرا منہ نہ کھلوائیں اس وقت، کیا عوام باتیں کرتی ہیں۔ آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنی بیوی کی وجہ سے۔ میں کسی وجہ سے نہیں کر رہا، بالکل کر رہے ہیں۔ اور اس نے اس میں کال میں یہ بھی انکشافات کیے کہ صرف میں ہی نہیں ہوں، کئی ایسی خواتین ہیں، پیچھے ان کی ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ جو کہ جن کے ساتھ اس قسم کی جو جنسی زیادتیاں ہو چکی ہوئی ہیں، اور اب وہ پھٹ پڑی ہیں اور وہ اپنے حقوق کے لیے اب آواز اٹھانے لگی ہیں۔ اس کال کے اندر یہ جو ندا جو خاتون ہے، انہوں نے یہ بھی کہا مرزا مسرور کو کہ میں نے کئی مہینوں پہلے بھی آپ کو خط لکھا اور یہ تمام ثبوت مہیا کیے، اور آپ کو سارے ثبوت مہیا کیے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوتی رہی اور اس کیس کو حل کیا جائے اور مجھے انصاف دلایا جائے۔ اور اس ساری کال کے اندر حیرت انگیز طور کے اوپر مرزا مسرور صاحب جو ہیں وہ اس کو خاموش کرواتے رہے، ان کو ایموشنل بلیک میل کرتے رہے، اور اس کو یہ کہتے رہے کہ اس حد تک کہا کہ اگر جب تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تم اس وقت کیوں نہیں بولی، اور دیگر اور طریقوں سے اس کو جو ہے وہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ اور میری نصیحت تمہیں یہی ہے کہ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اب اس کو چھوڑو معاملے کو، اور آئندہ سے اگر کوئی ہوا بھی کچھ تھا، مجھے نہیں پتا ہوا کہ نہیں، اگر ہوا بھی تھا تو وہ لوگ اب اتنے محتاط ہو گئے کہ توبہ طائب کر لی ہوگی۔ نہیں، میں نے نہیں چھوڑنا، یہ آپ سن لیں میرے سے، میں نے کسی حال اور کسی صورت میں نے نہیں چھوڑنا۔ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ چھوڑ دو۔ تو آپ کی نصیحت غلط ہے، اسلام کے خلاف جاتی ہے۔
ناظرین یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خاتون ہے ندا، یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ شاہی خاندان یعنی مرزا غلام قادیانی کی جو رائل فیملی ہے، یہ اس کی ہی جو ہیں وہ خاتون ہیں، ان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی فیملی سے. اور یہ مرزا مسرور جو کہ قادیانی جماعت کے اس ٹائم خلیفہ ہیں، ان کی بھتیجی ہیں. اور مرزا طاہر جو کہ ان سے مرزا مسرور سے پہلے جو قادیانی جماعت کے سربراہ تھے، یہ ان کی سگی نواسی بھی ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے نہ، ویسے اب مجھے کوئی شوق بھی رہا ہے. میرے لیے فخر کی بات یہی ہے کہ میں مرزا طاہر احمد کی نواسی ہوں، کیونکہ اس وقت مجھے پیار تھا آپ سے. اب میرا سارا لوگ جو آپ باتیں کر چکے ہیں، آپ میری نظروں سے گر چکے ہیں. ناظرین اب تازہ صورتحال یہ ہے کہ برطانیہ کے صحافتی اداروں نے بھی اس کیس سے متعلق آواز اٹھانا شروع کر دی ہے. اتوار کے روز برطانیہ کے مختلف اخباروں نے مرزا مسرور کی تصویر کے ساتھ اس کیس سے متعلق خبریں شائع کیں، اور برطانیہ کے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کیس کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں. اس کیس سے متعلق برطانوی اخباروں کی خبروں اور حکومتی اداروں کی تحقیقات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے ممبر برٹش امپائر جناب طہا قریشی صاحب، جو کہ کافی عرصے سے برطانیہ میں مقیم ہیں اور برطانیہ کی سیاست اور داخلہ و خارجہ امور پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں. یہاں کا برطانوی مسلمان اس کو انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھ رہا ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، بلکہ ایک مائنر یعنی بچہ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. یہاں ہمارا سٹانس یہ ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو مرزا مسرور صاحب ہیں اس وقت جو احمدیوں کے قادیانی گروپ کے سربراہ، جن کا اس وقت ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے، انہوں نے قانون کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. اچھا. یعنی کہ یہاں کی اگر کوئی برطانوی چیریٹی افریقہ کے کسی ملک میں کام کر رہی ہو اور وہاں پر اس چیریٹی کا کوئی افسر وہاں کے بچوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ کسی غیر اخلاقی فعل میں اس کے اوپر الزام لگے تو اس کی تحقیقات ہوتی ہیں اور وہ معاملہ پولیس کو رپورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں چیریٹی کمیشن جو ہے یہاں کا وہ بھی فوراً حرکت میں آ جاتا ہے. اگر بدقسمتی سے یہ کوئی ادارہ کو مسلمانوں کا ہوتا تو یہ فوراً کسی مسجد کا معاملہ ہوتا تو یہ فوراً حرکت میں آ جاتے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا. اور اگر کوئی مولوی بیچارہ اس میں کہیں وہ الزام بھی اس کے اوپر ہوتا تو اس کے واپس دیہات میں چلے جاتے کہ جی یہ وہاں کا رہنے والا ہے، اور اس کی پوری تحقیقات ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ فلاں مسجد میں پڑھا، فلاں اس کا ٹیچر تھا، اور یہ ہے وہ ہے. اب یہاں کے جو معاملات ہیں اس میں نہ صرف پولیس انوالو ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے ان کی ایک سینئر شخصیت کو انٹرویو بھی کیا ہے. اور جب یہ ہماری اطلاعات کے مطابق جب یہ اخبار والے اس کو سٹوری کو کر رہے تھے بریک، نیشنل میڈیا نے تو اس کو اٹھایا نہیں نا جی، بالکل یہ تو پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے جی ایسے. تو جب یہ پبلش کرنے والے تھے تو قادیانی جماعت کے یہاں جو بڑے ٹاپ کلاس جو لائرز ہیں اور جو ان کے انفلوئنشل لوگ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کورٹ سے انجنکشن لینے کی کوشش کی. اچھا. جی ہاں، جو کہ کورٹ نے ریفیوز کر دیا ہماری اطلاعات کے مطابق. جی ہاں. تو اب کئی اور اسی طرح جو نیشنل میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اس کی فردر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں.